اپنی قوم کے قتل معاف کیے کہ معاف کرنے سے شاید آگے معاملہ چلے، مگر معیشت کا قرض معاف نہیں کیا، کیونکہ اس میں ایک کنٹینیوٹی رہنی چاہیے۔ یہاں تک کہ کسی کو دفنانے سے پہلے بھی پوچھا، اعلان کیا کہ اس کا کوئی قرض ہے جو واپس کرنا ہے تو قرض واپس کیا جائے تاکہ وہ کنٹینیوٹی رہے، اس میں ریلائبلٹی رہے۔ مگر جو پرسنل اعتبار سے چیزیں وہ درگزر کے حوالے سے، حضرت عمر کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو عمال ہے۔ عمال اسلامی معاشرے میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایگزیکٹو ہیں، اور یہاں بہت سارے ایگزیکٹو بیٹھے ہیں، گورنر صاحب، میں، سب لوگ جو سرکاری افسران ہیں یہ ایگزیکٹوز ہیں۔ عمال کے اوپر کیا ذمہ داری ہیں؟ اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے عمال کے اوپر 3 ذمہ داریاں رکھی گئیں، جس کے اندر پبلک کانٹیکٹ بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا دروازہ کھلا رکھے، بہت اہم، لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ رہے۔ اس کو کنفرم دوسری بات سے کیا کہ جمعے کی نماز پڑھائے تاکہ لوگوں سے رابطہ رہے، یا مسجد میں جا کر پڑھے تو رابطہ رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اور تینوں چیزیں میں پوری نہیں کر سکتا، مگر میں وہاں سے راستہ تو لیتا ہوں نا، اسپرٹ تو لیتا ہوں، جذبہ تو وہیں سے لیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ عام آدمی کے لیول پر لے آئے، جس کی سب سے بڑی مثال سارے خلفائے راشدین پلس حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ سٹینڈرڈ آف لیونگ، بڑے رئیس خاندان کے تھے، بیوی بھی بڑی رئیس خاندان سے تھیں۔ جس دن وہ خلیفہ نامزد ہوئے، انہوں نے گھر آ کر کہا کہ بیوی سارے نوکروں کو بتا دو کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہے دینے کو، رہیں تو رہیں، نہ رہیں تو نہ رہیں۔ پھر بیٹا جب آتا تھا گھر تو میں تو کہتا تھا ماں کئی سالوں سے میں آ رہا ہوں، سب سے سستی سبزی بناتی ہو تم ہیں؟ تو ماں کہتی تھی بس یہی پیسہ آتا ہے گھر میں۔ بیٹا کہتا تھا کچھ اور بنا دو کبھی۔ تو میں اسپرٹ لے رہا ہوں، وی آر ناٹ لائک دیٹ، ہم انسان ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر اسپرٹ وہاں سے آتی ہے۔ پھر گورنر صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہ یہ جج نہیں ہے۔ یہ جو انصاف کی اسپرٹ ہے نا، یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ 5 سال کے بچوں کو کھلونے دے دیں، اگر گنتی میں فرق ہوگا تو لڑائی ہو جائے گی، چھوٹا بڑا کھلونا ہوگا تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو بچوں کے اندر کوئی وکالت کی ضرورت نہیں۔ یہ جو امریکن جوڈیشل سسٹم اس بات پر چلتا ہے کہ عام آدمی جوڈیشری بنتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، تو لہٰذا عام آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کی آپ کو مثال دوں، صرف آپ نے دونوں سائڈز کو سننا ہے، اور قرآن جو ہے ان واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 فریقین اللہ نے بھجوائے، ان کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر دیا۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ہر معاملے میں سب کی بات سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان بات ناگوار گزری، اور ناگوار ہی نہیں گزری بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خفا رہے، اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے۔ اور جب اللہ نے معاف کیا تو شاید لوگ فقہا یہ کہتے ہیں کہ مگر ظہر کا وقت تھا، نہیں عصر کا وقت تھا، تو حضرت داؤد نے جو شکرانے کی نماز پڑھی وہ عصر کے وقت۔ تو اسلامی تاریخ میں جو عصر کے وقت کی نماز ہے وہ اس بات سے جا کر ملتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ فرق عرض کر رہا تھا کہ بے انتہا ضروری ہے جلدی فیصلہ ہو۔ اب جلدی فیصلے کے اندر ایک جو برٹش لا آیا، اس کے اندر وکیل بھی جس کے اوپر مقدمہ ہے، اس کو وکیل کی فراہمی بھی ضروری سمجھی گئی، اس لیے کہ اس کے رائٹس کو پریزرو کر لیا جائے۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے کبھی کبھی غریب آدمی کو، ان پڑھ کو، عام آدمی کو، مجھ جیسے آدمی کو بھی کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رائٹس کیا ہیں، قانون مجھے کیا راستہ دیتا ہے، کیا پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو وکیل وہ راستہ بتاتے ہیں اور وہ پروٹیکشن ہوتا ہے۔ مگر جو اسپرٹ ہے نا وہ جلدی فیصلہ کرنے کی ہے۔ اب اس اسپرٹ کو کیسے واپس لایا جائے؟ تو انگلستان کے اندر یہ کام ہوا کہ انہوں نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا اہتمام شروع کیا 70 کی دہائی سے، 60 کی دہائی اور 70-80 کی دہائی میں۔ اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ قبائلی فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنا لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں، آپ ان کے اندر اشتراک پیدا کر کر کوششیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی کے ساتھ آپس میں فیصلہ ہو جائے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو وہی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن انگلینڈ میں شروع کیا، اور کس وجہ سے شروع کیا؟ کیونکہ عدالتوں کے اوپر بوجھ بہت بڑھ گیا۔
وہاں بھی سالوں مقدمے چلنے لگے، تو انہوں نے چھوٹے مقدمے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اندر سارے چھوٹے کورٹس میں بھیج دیے۔ 2017 کے اندر میں جب اسمبلی میں تھا تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے میں نے بڑی محنت کی، اور وہ بل پاس ہوا جس کے اوپر کام کیا تھا سابق، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب نے بڑا کام کیا تھا ADR کے اوپر۔ تو یہ جو محتسبین ہیں یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا بھی کام کرتے ہیں۔ دونوں فریقین آئے اور ان کی بات سنی، کمپرومائز کی کوشش کر لی، اور کمپرومائز نہیں ہوا تو پھر فیصلہ کر دیا۔ اچھا، اس میں فریقین کون ہیں؟ اس میں فریقین عام آدمی ہے اور سرکاری ادارہ ہے۔ اچھا، سرکاری ادارے میں گورنر صاحب آپ نے فرمایا کہ جی جج ہونے کی ضرورت، آپ ہیں نہیں جج، میں بھی نہیں ہوں، مگر فیصلہ کس نے کیا؟ کسی سرکاری ادارے کے سیکشن آفیسر نے فیصلہ کیا، وہ بھی جج نہیں ہے، اس نے فیصلہ کیا، یا کسی سینئر آفیسر نے فیصلہ کیا، اور آپ اس فیصلے کی اسپرٹ کو قانون کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وکیل پروونشل محتسب والا، یہ وکیل ہے میرا دوست ہے نا، یہ بھی دیکھ لیتا ہے، میرے ساتھ جو میری مدد کرتے ہیں وہ بھی وکلا ہیں، وہ بھی میری مدد کر دیتے ہیں کہ جی اس میں قانون یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ جناب والا، میں آپ کو بتاؤں، نظر بلوچ صاحب نے یہ بات کہی کہ جی فاصلے بڑے ہیں۔ اچھا جی، فاصلے بڑے ہیں، وہ کام ہو نہیں سکتا جو خلفائے راشدین نے کہا کہ دروازہ کھلا رکھو، سب کو آنے دو۔ یہ کام جب ہو نہیں سکتا تو کمیونیکیشن کا زمانہ تو آ گیا نا، ہر چیز، پیسہ اس پر چلتا ہے، اربوں روپے پاکستان میں اس پر چلتے ہیں، ساری کمیونیکیشن اس پر ہوتی ہے، تو یہ کمیونیکیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا میں زوم آ گیا، زوم پر فیصلے ہوتے ہیں، زوم پر میٹنگز ہوتی ہیں، تو لہٰذا اب اس چیز سے ہم نکل جائیں کہ جی آنا پڑے گا فزیکلی کسی کو۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بڑے مزے کی بات، کل رات یہاں اس گھر میں موجود میں نے 10 فیصلے کی محتسبین کے، 10، کیونکہ الیکٹرانک آفس کے ذریعے میرے پاس ایشو آ گیا پورا، اس کے اوپر اوپینینز آ گئے، اور میں نے فیصلے کیا، اور اس میں 2 ہراسانگی کے تھے، اور اس کے اندر ایک واقعہ بالکل ملتا جلتا ہے، گورنر صاحب نے جیسے کہا، ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت کی، کسی عورت نے، دونوں سرکاری ادارے میں کام کرتی تھیں، کسی عورت کی شادی کرا دی۔ اب شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، تو وہ ایک عورت دوسری عورت پر جو اپنی نند بن گئی، اس کے اوپر اس نے کہا کہ جی اس نے مجھے ہراساں کیا دفتر میں، کہ سب کو بتا دیا کہ میرے گھر میں لڑائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ خود سوچئے کہ یہ ہراسگی کا ایشو نہیں تھا، تو لہٰذا اس کو یہی کہا گیا کہ بھئی یہ ہراسگی کا ایشو نہیں، فیملی کورٹس میں لے جاؤ، جو ڈسپیوٹ وہاں پر ہے وہاں لے جاؤ۔ مگر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں گورنر صاحب، یہ ہراسگی کے حوالے سے بھی میں اپنی وراثت کو پہلے دیکھوں۔ ہراسگی کے اندر، ہراسگی یا عورت کی جینڈر پیرٹی کے حوالے سے یا جینڈر وراثت کے اعتبار سے اسلام وہ پہلا مذہب تھا، ذرا سوچئے میری وراثت تو کتنی سٹرونگ ہے، اسلام وہ پہلا مذہب تھا جس نے عورت کو وراثت دی، اس زمانے میں دی، جس زمانے میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ امیجن دا سچویشن، وراثت دی، قرآن نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وراثت دے دی، یعنی قرآن کے اندر ڈسکرپٹیو چیز تو نمازوں کے بھی ڈسکرپشن حدیث سے لیتے ہیں زیادہ، قرآن کے اندر وراثت کا انٹائر ڈسکرپشن دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے یہاں اگر وراثت کو نہیں دیا جائے تو بڑی زیادتی ہے، اور انگریز، اور میں بتاؤں مغرب کا کیا حال تھا۔ یہ مغرب اپنے آپ کو عیاں کرتا ہے کہ بڑی ترقی کی، 1902 تک، لوگ ذرا سا رجسٹر کریں، 1902 تک there was no right of a woman under British law to inherit anything. The woman was the property of the husband or the father. جو وہ کماتی تھی وہ اس کے ہسبینڈ کی اور فادر کی پراپرٹی تھی، وراثت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا 1902 تک۔ اور ہمارے ہاں وراثت کہاں سے آ رہی ہے؟ 1400 سال پہلے سے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور پھر یعنی پاکستان کے اندر اگر ایکچولی آپ ڈیٹیلز دیکھیں تو وراثت دی نہیں جاتی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بھائی بہنوں سے جو بھی کہتے ہیں، بہنیں محبت میں ساری پراپرٹی بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ اچھا، اور مجھے ہارڈلی آئی کم اکراس اینی سچویشن جس میں بھائی محبت میں بہنوں کو پراپرٹی دے دے کہ بھئی یہ میری بہن ہے۔
تو یہ کنٹرڈکشن کلچرل ہے، اس کو سمجھ لیجئے اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وراثت نہیں دینی، اور اللہ کہتا ہے وراثت دو۔ اینڈ آئی کوئریڈ، میں آپ کو مثال